فرضی غسل، چاہے وہ جنابت کا غسل ہو، چاہے وہ حیض کا غسل ہو، خواہ وہ نفاس کا غسل ہو، خواہ وہ مرد کے لیے جمعے کے دن کا غسل ہو، جو فرضی غسل ہے نا اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ طریقہ صحیح بخاری شریف کتاب الغسل کی احادیث کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ اس طریقے کی دلائل صحیح بخاری کی کتاب الغسل میں دیکھ سکتے ہیں۔ سارے دلائل آپ کو مل جائیں گے، ساری باتیں یہ صحیح بخاری سے ہی میں نے نکالی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اگر انسان کے جسم پر کوئی علائش لگی ہو تو اس کو دھو دینا چاہیے۔ استنجا کی ضرورت ہو تو استنجا کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی علائش نہیں ہے، استنجا کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر جسم کے مخصوص حصے کو دھونا یا استنجا کرنے کا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو برتن میں، ٹب میں، بالٹی میں ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے باہر۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ اس طرح وضو شروع کریں گے جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے، اور نماز کا وضو ہر مسلمان کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز کا وضو کیسے ہوتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نیت شرط ہے، فرض ہے وضو میں، کیونکہ کوئی بھی اسلام کا عمل ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بندے کے دل میں نیت ہو کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ وہ نیت ہے ہی نہیں کوئی بھی، ویسے ہی ٹھنڈا ہونے کے لیے یا ویسے ہی رواج اور رسم کے طور پر وہ اپنے اوپر پانی ڈال رہا ہے تو وہ غسل نہیں ہوگا اس کا۔ نیت ہو، پھر بسم اللہ پڑھے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کوئی نہیں پڑھی جاتی، نہ غسل کی، نہ وضو کی، نہ نماز کی، نہ حج کی، نہ عمرے کی، نہ اور کسی دنیا کی عبادت کی۔ نیت زبان سے نہیں پڑھی جاتی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر بسم اللہ پڑھے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے دیں وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور حسن لغیرہ ہی کے درجے کی ایک اور بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس انسان کا وضو نہیں ہے جس نے وضو پر اللہ کا نام نہ لیا۔ تو بسم اللہ کہنا ہے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف بسم اللہ کہنا ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھوتے ہوئے اچھی طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ حکم دیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا۔ اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی حرکت دے دے تاکہ اس کے نیچے بھی جگہ خشک نہ رہے۔ پھر اپنے چلو، دائیں ہاتھ سے چلو میں پانی بھرنا ہے، اور کچھ پانی منہ میں ڈال لینا اور کچھ ناک میں کھینچ لینا ہے۔ پھر منہ والا پانی حرکت دے کر پھینک دینا ہے، اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لینا اور اپنے چہرے کو دھونا ہے اچھی طرح، اور چہرے کو دھوتے ہوئے اپنی داڑھی کا مسلمان مرد نے خلال کرنا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ پانی کا چنو لیتے اور ایسے داڑھی کے نیچے داخل کرتے اور پھر اپنے ہاتھ داڑھی میں پھیر دیتے، یہ خلال ہو جاتا۔ یہ حکم ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے کہا ہاکذا امرنی ربی، مجھے آپ نے ایسے خلال کر کے کہا مجھے میرے رب نے ایسے ہی حکم دیا ہے۔ پھر آپ اپنے دائیں بازو کو کونی سمیت دھوئیں اچھی طرح، پھر اپنے بائیں بازو کو کونی سمیت دھوئیں، اور پھر جب سر کے مسے پر پہنچے نا تو سر کے مسے کی دو صورتیں ہیں، اور دونوں ہی اختیار کی جا سکتی ہیں، دونوں ہی جائز ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نماز والے مسے کی طرح مسا کر لیں، یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ وہ ہے سر کے جہاں بال اگتے ہیں، سر کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں سے آپ ہاتھ رکھیں اور گدی تک لے جائیں، اور گدی سے واپس لائیں اور وہاں آ کر ہاتھ اٹھا لیں۔ ایک یہ مسے کا طریقہ ہے۔ دوسرا مسے کا طریقہ فرضی غسل کے اندر یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو تر کریں پانی سے اور اپنے بالوں کی جڑوں میں پھیریں اچھی طرح، اتنا کو کریں کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے بالوں کی جڑیں اور سر کی جلد تر ہو گئی ہے۔ پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کا لپ بنیں، دونوں ہاتھوں کا لپ بنیں اور اپنے سر کی دائیں جانب ڈال دیں، جو دائیں کان، دائیں کندھے اور دائیں سائڈ پر گر جائے گا۔ پھر ایک دوسرا لپ بھریں اور بائیں سائڈ پر، سر کی بائیں سائڈ پر ڈال دیں، جو بائیں کان، کندھے اور بائیں سائڈ پر گر جائے گا۔ پھر آپ تیسرا لپ بھریں دونوں ہاتھوں کا، اور تیسرا لپ بھر کر آپ اپنے سر کے درمیان میں ڈال دیں۔
اور پھر اپنے سارے سر پر سارے جسم پر پانی بہا دیں، اور پاؤں، اگر آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں غسل کا پانی نیچے کھڑا نہیں ہوتا، نیچے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، فرش لگا ہوا ہے، ساتھ ساتھ پانی بہتا جا رہا ہے، اگر آپ ساتھ بھی اس عمل کے بعد پاؤں دھو لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر آپ نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے یا آپ کو وسوسوں کا خطرہ ہے کہ کہیں گندا پانی میرے پاؤں کو نہ لگ گیا ہو، تو پھر واش روم سے باہر نکل کر اپنے پاؤں دھو لیں، تو یہ آپ کا فرضی غسل مکمل ہو جائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، آپ ایسے طریقے سے ہی غسل کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہماری ماں میمونہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی صحیح احادیث جو بخاری شریف کتاب الغسل کے اندر ہیں، ان کے اندر یہ سارا طریقہ موجود ہے۔ میں نے انہی سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے ہر قدم پر، ہر معاملے میں اختیار کرنے کی اور اس طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔